وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میرا تو خیال یہ ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت۔ ملکوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام قائم کیا، جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کے کارندے ہیں، تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں، وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ لیکن واو چونکہ یہاں آیا، اس سے پہلے ہم محذوف مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعتاً انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے، پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں یہ تو ڈوب گیا، پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے، پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے غروب ہو گیا، پھر سورج کو کہا۔ تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کی رائے ہے یہ، اور الفاظ سے کچھ متبادر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا، اس کی شریعت اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے۔ صدیقین مشرک نہیں ہوتے، نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا، حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا، جو صدیقین ہیں صحابہ میں سے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریکی کر دی، رَأَىٰ كَوْكَبًا، انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ گویا کہ کہنے کیا، ہاں یہ میرا رب ہے۔ اب یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، پھر سائن آف ایکسکلیمیشن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے، یا انٹروگیشن کا بھی ہو سکتا ہے۔ ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھائی یہ ڈوب جانے والی شے تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں۔ یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی، بت پرست بھی تھی، ستارہ پرست بھی تھی، اور نمبر 3 شاہ پرست بھی تھی۔ تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے کہ جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے۔ یہ بیبیلونیا یا عراق، آج کا عراق، سابق بیبیلونیا، اس کا ایک شہر اس شہر کے بھی اب کھنڈرات نکل آئے ہیں، کھدائیاں ہو چکی ہیں۔ شہر میں پیدا ہوئے ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں، اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو آباد کیا ہے فلسطین میں۔ یہ ان کے ذہن میں رکھیے۔ اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے کہ ان کے ہاں بت پرستی بھی تھی، ستارہ پرستی بھی تھی، اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اس کا مکالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا محاجہ حضرت ابراہیم سے، وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انا احیی و امید، میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے رب۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی، جب وہ بھی ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قوم ضالین میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے متبادر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو، دونوں سائڈز کو ناپ تول کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج بہت چمکدار، قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو فرمایا ہاں یہ ہے رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تو بری ہوں، اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، یکسو ہو کر،
وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے